اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل کے قائم کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر۔ یہ ہے عدل کا قائم کرنا۔ قوام کے ساتھ با کا صلہ آیا، وہاں پہ علا کا صلہ تھا، الرجال قوامون علی النساء، یہاں با کا صلہ، با کا پریپوزیشن آ رہا ہے، یہاں قائم کرنے کے معنی میں ہے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ اللہ کی اپنی شان کیا ہے؟ آل عمران آیت 18، قائما بالقسط، اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں سے قسط یعنی عدل کے قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ عدل گھر میں بھی مطلوب ہے، چاہے ایک سے زائد بیویوں میں ہو، اولاد میں، اداروں میں بھی، ریاست کی سطح پر بھی، نظام کی سطح پر بھی، اور انسانیت کی سطح پر بھی۔ بندے بندوں کے غلام نہ بنے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لائے جائے۔ فرد سے لے کے اجتماعی تک یہ عدل مطلوب ہے۔ اس کے قائم کرنے کے لیے ایمان والوں کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، آیت 135 135 سورہ نساء، یہ ہم المائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی پڑھیں گے۔ ہاں، دونوں جگہ ایک اور نقطہ آیا ہے کمپیریٹیولی، موازنے کے طور پر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا والدین کے یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یہ ہے اصولی بات عدل کی کرنا اور گواہی حق کی دینا، صحیح، چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، غلطی ہے تو اعتراف کرنا پڑے گا، ہاں بھائی میں نے غلط کیا ہے، چاہے ماں باپ کے خلاف جائے، چاہے رشتہ داروں کے خلاف جائے۔ کسی کی محبت عدل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، کسی کی محبت حق کی گواہی دینے میں رکاوٹ نہ بنے، یہ محبت کی بات ہے۔ جب المائدہ کا مطالعہ کریں گے، المائدہ آیت نمبر 8، وہاں بھی یہ موضوعات آئیں گے۔ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں کیا ہے؟ کسی کی دشمنی عدل کی بات کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ کسی کی دشمنی، یہ فلاں سے دشمنی ہو گئی، فلاں سے نفرت ہو گئی، فلاں میری گڈ بکس میں نہیں ہے تو تم عدل نہ کر، نہ نفرت رکاوٹ بنے، نہ محبت رکاوٹ بنے۔ عدل کی بات کرنا، عدل کے قیام کی محنت کرنا اور حق کی گواہی دینا۔ فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، بس ہر حال میں اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ کسی کی امیری کی وجہ سے امیری رکاوٹ نہ بنے کہ تم عدل کی بات نہ کرو، کسی کی غربت رکاوٹ نہ بنے کہ اس کو ذرا لائٹ لے کر تم اس کے خلاف گواہی دے دو، نہ، ایسا نہیں ہوگا، ظلم کر جاؤ، ایسا نہیں۔ کسی کی امیری غریبی اس کا خیال نہ رکھو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ یہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے۔ اسلام نے عدل کی، جسٹس کی بات کی ہے، اور اس کی یہ مختلف پہلو ہیں جو نمایاں ہو رہے قرآن پاک میں۔ فرمایا فلا تتبعوا الہویٰ، تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، نفس کے غلام نہ بنو، معاش کے یعنی مال کے غلام، نفس کے غلام، نفس کے بندے نہ بنو کہ عدل کی بات سے رک جاؤ، نہیں۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو، گواہی دینے سے، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے منہ پھیر لو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے اے لوگو جو تم کرتے ہو۔ گواہی میں ہیر پھیر کرو گے، بات کرنے میں ہیر پھیر کرو گے، چیزوں کو ٹوسٹ کرو گے، دائیں بائیں کرو گے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دو گے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ مزید باتیں المائدہ آیت نمبر 8 میں بھی آئیں گی، اور مزید پیغمبروں کے مشن کے بیان میں یہ بات سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بھی آئے گی۔ سارے پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ عدل قائم ہو، اور یہ بات سورہ شورى آیت نمبر 13 میں بھی آئے گی کہ نبی علیہ السلام کا مشن بھی تھا عدل کا نفاذ۔ اگلی آیت کریمہ میں بہت ہی ایک انداز ڈیفرنٹ ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، توجہ کیجئے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی یعنی قرآن، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے جو اس نے اس پہلے نازل فرمائی۔ سب کتابوں پر ایمان ضروری ہے۔ بات کیا آئی ہے؟ ایمان والوں
ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ اقرار باللسان تو ہے، کافی نہیں ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے. محض زبان کے دعوے کافی نہیں، دل کا یقین بھی ضروری. اور جب ایمان دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. یہ موضوعات بار بار آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے جا بجا قرآن میں. تو ایمان والو ایمان لاؤ، محض زبان کے دعوے کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی لازم ہے جس کا اظہار تمہارے عمل سے ہوگا. سادہ الفاظ اور کر لیں، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بھی مانو. اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کی بھی مانو. قرآن کریم کو مانتے ہو، قرآن کریم کی بھی مانو. عمل بتائے گا یہ قرآن کریم پر عمل کر رہا ہے، عمل بتائے گا یہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، عمل بتائے گا یہ پیغمبر کی احادیث، پیغمبر کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب قرآن پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقین وہ بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ کھلے کفار کا بھی ذکر آ گیا، آگے منافقین کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. یہ بڑی شدید خطرناک بات ہے. ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، منافقین کلمہ تو پڑھتے تھے، ذہن میں رکھیے گا قانوناً کیا تھے، وہ مسلمان تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. خطرہ ہمیں بھی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. کیا مطلب؟ کبھی مانا کبھی نہ مانا، ایک حکم مانا دوسرا حکم نہیں مانا، ایک مرتبہ آئے دوسری مرتبہ نہیں آئے، دل چاہا تو ایک حکم پر عمل کیا، دل چاہا تو دوسرا چھوڑ دیا. زبان سے اقرار، عمل سے انکار. دوبارہ، زبان سے اقرار، عمل سے انکار ہو رہا ہے، یہ کفر ہے، عملاً کفر ہے. یہ تو ایمان لائے پھر کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا، اب کیا ہے؟ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا. کون ہے یہ؟ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اے نبی علیہ السلام منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انگلش میں کہتے ہیں نا ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات. ان کے لیے کوئی گڈ نیوز ہے بھی تو کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. کوئی بشارت ہے بھی تو کس بات کی؟ دردناک عذاب کی. ان کی ذلت میں اضافہ ہے منافقین کی. اللہ ہم سب کو نفاق کے مرض سے محفوظ رکھے. ہم پڑھتے آئے قرآن میں اللہ کا دین واضح ہو، اللہ کے دین کے تقاضے سامنے ہوں، اور بندہ ایمان دنیا کی محبت میں ڈوبے، مال کی محبت میں ڈوبے، اور بندہ اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے. احادیث میں ہم صفات پڑھتے ہیں نا، منافق کی کیا صفات ہیں، کیا علامات ہیں؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا. بخاری شریف میں 3 باتیں اور مسلم شریف میں 4تھی بات ہے کہ جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا. وہ کردار کی صفات ہیں جو احادیث میں آتی ہیں، اور یہ پورا زندگی بھر کا طرز عمل ہے جو قرآن پاک میں آتا ہے. دین سمجھا ہے، دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، اب دنیا کی محبت آڑے آتی ہے، پیر کی جو ہے بیڑی بنتی ہے، اور بندہ دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے. یہ نفاق کا مرض. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اے نبی علیہ السلام منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافقین وہ ہیں جو مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. یہ منافقانہ طرز عمل آ گیا. ایمان والوں کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں ہیں؟ کافروں سے. کس سے محبتیں ہیں؟ کافروں سے. کون پسند ہے؟ کافر پسند ہے. کن کی تہذیب پسند ہے؟ کافروں کی تہذیب پسند ہے. مسلمانوں کو چھوڑ دے کا مطلب مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی روایات، مسلمانوں کی تعلیمات، ان کو چھوڑ کر کون پسند ہے؟ کافر پسند ہے. یہ کس کا طرز عمل ہے؟ یہ منافقین کا طرز عمل ہے. یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی. ہمیں کون پسند ہے؟ کس کی تہذیب پسند ہے؟ کس کا ازم پسند ہے؟ کون رول ماڈل ہے ہمارے؟ چیک کر لیجئے.
بتایا جا رہا ہے منافقین کے بارے میں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافقین وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ہاں جی، تحفے بھی دیں گے، جہاز بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، اور ان کو فلاں فلاں ایوارڈ دینے کے لیے بہت ساری باتیں بھی کریں گے، اپنے یہاں بلا کر اپنی بیٹیوں کو سامنے کھڑا کر کے ڈانس بھی کروا دیں گے۔ استغفر اللہ، کیوں ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں بھائی؟ ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سورہ آل عمران۔ کس کے نقشے ہیں یہ آج مسلمانوں کے بحیثیت مجموعی نقشے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں مگر بہت سو کے لچھن یہی ہیں۔ ہم چیک کر لیں، کسی کا ہم نام نہیں لے رہے، اسپیسیفک کسی پرسنالٹی کی بات نہیں کر رہے، چیک کر لیں ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں کون پسند ہے، کس کی تہذیب پسند ہے، کس کا اذن پسند ہے، کون ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم چیک کر لیں، ہمارے لیے فی ذکرکم، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔